الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بعد ذلك سناؤ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قبل صد احترام بزرگوں دوستوں برادران اسلام اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان اور کرم کہ جس نے عید کے بعد دوسری عید یعنی جمعۃ المبارک نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ اسی طرح پاکیزہ اور بابرکت دل اور خوشیاں نصیب کرتا رہے. قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں نے تلاوت کیا. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تم میرا ذکر ادا کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تم میرا شکر ادا کرو نافرمانی نہ کرنا. حدیث قدسی کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر تنہائی میں کرو تو میں تمہارا ذکر تنہائی میں کرتا ہوں. تم میرا ذکر مجلس میں کرو تو میں تمہارا ذکر تم سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں میں کرتا ہوں. اب بندہ ذکر کرتا ہے، مالک کیا کرتا ہے؟ وہ اپنا فضل کرتا ہے، اس کے نام کو ہمیشہ کے لیے زندگی بخشتا ہے. حضرت داتا علی اجمیری رحمہ اللہ تعالی نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا 60 سے 70 سال. رب کے ذکر کی نشانی یہ ہے کہ 1000 سال بیت گئے، نام آج بھی زندہ ہے. 1000 سال گزر جانے کے بعد آج بھی ذکر ہو رہا ہے. تو جو رب کا ذکر کرتا ہے نا، بندہ کتنا کرے گا؟ کسی کی 50 سال، کسی کی 60 سال، کسی کی 80 سال. اب پاکستان میں تو تقریباً 50 سے اوپر بونس میں ہی چلتا ہے. 50 سال تک عمر میکسیمم چل رہی ہے. اس سے اوپر کوئی 55 کوئی 60. کسی کو اگر کوئی پریشانی لاحق نہ ہو تو وہ 80 سال میں چلا جائے. اس کے علاوہ کیا ہے؟ ساری زندگی اگر کاؤنٹ کی جائے تو 70 سے 80 سال بنتے ہیں. اگر 80 سال بندہ ذکر کرتا ہے تو رب قیامت تک اس کے ذکر کو مٹنے نہیں دیتا. اور پھر جب بندہ ذکر کرتا ہے جہاں کرے وہیں پہ مالک اس جیسی مجلس میں اپنے بندے کا ذکر کرتا ہے.
جہاں موقع ملے پروردگار کا ذکر ادا کرو، مالک راضی ہو جائے۔ دوسرا حکم واشکروا، میرا شکر ادا کرو، ولا تکفروا، نافرمانی نہیں۔ شکر کی ضد کفر ہے۔ ایک چیز ہے بلا مصیبت، اس پہ حکم ہے صبر۔ جب کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آفت آ جائے تو صبر کرو۔ ایک ہے نعمت، نعمت پہ ہے شکر ادا کرو۔ شکر ادا کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ دل سے شکر ادا کرے، زبان سے شکر ادا کرے، اور اعمال سے شکر ادا کرے۔ دل سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بے شمار عنایت پہ اقرار کرے اور دل سے اس کا شکر ادا کرے۔ جس طرح ہم کسی کو کہتے ہیں جناب ہم دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کو کچھ سمجھے، کہ صرف زبان سے نہیں، دل کی گہرائیوں سے۔ پتہ کچھ بندے کرتے ہیں یہاں سے زبان سے، اندروں کھوٹ، اندر سے نہیں زبان سے۔ تو جو زبان سے کرتے ہیں وہ دل سے نہیں مانتے، اسی کو کہتے ہیں منافقت۔ یعنی زبان کچھ کہے اور دل کچھ کہے۔ جب دل اور زبان ایک ہو جائے یہ مومن کی پہچان ہے، کہ جو دل سے مان رہا ہے وہی زبان سے، جو زبان سے ہے وہی دل سے۔ تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ دل سے اللہ کا شکریہ ادا کرے، دوسرا زبان سے قرآن کی تلاوت کرے، ذکر اذکار کرے۔ جس طرح ہم پہ اگر کوئی مہربانی کرتا ہے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ شکریہ جناب، مہربانی، تھینکس، ہم یہ جملے بولتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے زبان سے اس کا ذکر کرے، قرآن کی تلاوت کرے۔ یہ دوسرا عمل ہے۔ تو ہم نے سمجھا شاید اچھا والا دسترخوان بھرا ہو، نعمتوں سے کھا پی کے بیکار مار کے پھر بندہ کہے الحمدللہ، شکر الحمدللہ، تو رب کا شکر ادا ہو گیا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے؟ تو میرے پاک نبی نے فرمایا نماز۔ کیا فرمایا؟ نماز۔ نماز اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے، بہترین۔ پتہ نہیں یہ صحت، باقی نعمتوں کو اگر آپ ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیں، ورنہ تو اللہ کی ہر نعمت ہی بہت کمال ہے۔ یہ سر سے لے کر پاؤں تک، اگر سر پہ بال نہ ہو تو بندہ کیا محسوس کر رہا ہے؟ پریشانی ہوتی ہے۔ دانت نہ ہو، آنکھیں تھوڑی ٹیڑھی ہوں، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک ہر نعمت کا کمال۔ اب ہماری آنکھیں اللہ نے یہاں رکھی ہیں، اگر یہ یہاں نہ ہوتی، اوپر ہوتی، جس طرح گاڑی کی لائٹیں لگی ہوتی ہیں تو کتنا عجیب لگتا۔ اور یہی آنکھیں جن کو اللہ نے نہیں دی، اگر آنکھوں کی نعمت سے متعلق پوچھنا ہے تو وہ کسی اندھے سے پوچھو۔ اسی طرح صحت، یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماری سے پہلے اس کی بندگی کر لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیماری آ جائے تو پھر بندگی نہ کر پاؤ، تو بیماری سے پہلے اس کی بندگی کر لو۔ کیوں کہ اگر صحت ہے تو باقی ساری نعمتیں ہیں، اگر صحت نہیں تو باقی کوئی نعمت بھی کام نہیں آتی۔ تو تیسرا عمل ہے اعمال سے، عمل کر کے اس مالک کا شکریہ ادا کرنا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
ساری رات عبادت کرتے ہیں. آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں. مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنا دوپٹہ لے کر نا اسے گرم کر دی. گرم کر کے تو پاؤں پہ نا مساج کرتے ہیں تاکہ تھوڑی راحت اور سکون ملے. اتنی خوابی بھی ہے. عمل کرتے ہیں اور ساتھ مساج کرتے ہیں اور ساتھ پتہ کیا کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ پہ اتنی نعمتیں دی ہیں, اتنی نعمتیں دی ہیں, آپ پھر بھی اتنی عبادت کرتے ہیں. تو پتہ میرے نبی نے کیا کہا, عائشہ خود ہی تو کہہ رہی ہو کہ اللہ نے آپ پہ اتنی نعمتیں دی ہیں, آپ پہ اتنی نعمتیں دی ہیں, تو عائشہ میرے رب نے جب مجھ پہ اتنی نعمتیں کی ہیں پھر میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. جب وہ مجھ پہ اتنی نعمتیں کر رہا ہے تو پھر میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کی عبادت کر کے اس کا شکر گزار بنا رہا. تو میں آپ سے اگر سوال کروں کہ کیا زندگی میں کبھی اب کسی کے 20 سال, کسی کی 30 سال, کسی کی 40 سال, کسی کی 50 سال, آپ کی عمر 60-70 سال, کیا اس دورانیے کے اندر کیا ہم پہ کبھی کوئی ایسا وقت آیا کہ ہم نے اتنی عبادت کی ہو کہ ہمارے پاؤں یا ہمارے ہاتھ سوج گئے؟ یہ میرا رسول ہے. میرے رسول نے اتنی عبادت کی, اتنی عبادت کی کہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے نا وہی سورہ مزمل کے اندر فرما رہے, قرآن کے اندر, سنیا تھوڑی رات عبادت تھوڑی رات آرام کریے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا. تو جس کی عبادت کی جا رہی ہے نا وہ خود کہہ رہا ہے آدھی رات آرام کر لیا کرو, آدھی رات عبادت کیا کرو. کائنات میں کسی کو نہیں بولا, کسی کو نہیں بولا کہ تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کرو, کیونکہ میرے نبی آرام کرتے ہی نہیں تھے. اللہ کی عبادت, اللہ کی عبادت, اللہ کی عبادت. تو ہمیں بھی عبادت کرنی چاہیے, ہمیں بھی عبادت کرنی چاہیے. یہ طریقہ ہے میرے نبی کا پسندیدہ عمل ہے. اللہ اکبر. اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. جتنی نعمتیں اس نے دی ہیں اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پہ جا رہے تھے, راستے میں ایک شخص ملا, کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام سے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اللہ سے باتیں کرنے جا رہا ہوں. کہا میرا ایک سوال ہے, اللہ سے کہنا کہ آپ مجھے دولت نہیں چاہیے, آپ مجھے اللہ نے پہلے مجھے بہت زیادہ دے رکھی ہے, اب اللہ سے کہنا مجھے نہ دینا کسی اور کو دے دینا. آپ نے کسی سے سنا ہے کسی کو ایسے کہتے ہوئے سرداری ہی بھیج لو, نواز ہی بھیج لو؟ کبھی کسی نے کہا کہ اب ہمیں نہیں چاہیے, یہ فطرت ہے؟ کوئی نہیں کہتا. جو دولت بڑھتی جاتی ہے نا ایسے ایسے ہوس بڑھتی جاتی ہے. انسان نہیں کہتا. جس کے پاس 10 لاکھ ہو وہ کہتا نہیں 20 لاکھ ہو جائے نا تو اچھا ہے. جس کے ساتھ 50 لاکھ ہو وہ کہتا کبھی کروڑ ہو جائے نا تو اچھا ہے. تو جو کروڑ پتی ہو نا وہ کہتا ہے ارب پتی ہو جانا تو بہتر ہے. ہوس بڑھتی جاتی ہے. اب وہ شخص ہے جو کلیم اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ سے کہنا مجھے دولت نہیں چاہیے, اب کسی اور کو دے دینا. آگے گئے ایک اور ملا, کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام کہاں جا رہے ہیں؟ کیا جی اللہ نام گلا کروں. ایک گل میری بھی کرے میں 10 کہنے لگا کبھی اگے تو دیتا کا کروں ہوں تو کچھ دے دینا. پہلے جو کچھ نہیں دیا آپ کو دے دے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہم کلام ہو گئے.
اللہ فلاں ملا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا، فلاں ملا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا. کہا جو کہہ رہا ہے کہ مجھے دولت پھر چاہیے، اسے کہنا کہ میری ناشکری ادا کرے، میری ناشکری کرے. جو دوسرا ملا نا جو کہتا کہ مجھے کچھ دے دو، دیا کچھ نہیں، کہا میرے کلیموں سے کہنا میرا شکر ادا کرے. موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، کہا ہاں بھائی شکر ادا کیا کر، اللہ کہہ رہا ہے. کہتا موسیٰ علیہ السلام دیتا کہ اس میں شکر ادا کرنا، دیتا ہے کھ نہیں، کہتا شکر ادا کر. اور اس ناشکری دے ہوتے رب نے ہوتے حالات اور سنگین کر چھڑے، ٹیٹ کر دیتے اور شکنجہ کس دیتا اور ناشکری دے. دوسرا فرمایا بیٹیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تو میری ناشکری ادا کر. تو وہ پتا کیا کرتے، موسیٰ علیہ السلام کئی دن کلام کرتے ہو، میں اور ناشکری کس طرح ادا کروں جنہوں نے اتنی کا نعمت دیتی نے. وہ دیکھے سے شکر کے ہوتے رب نے بہت دولت دے چھڑی. دوسرا دن موسیٰ علیہ السلام کہ پوچھے یاد آئے کی معاملہ، فرمایا وہ میرا شکر ادا کرتا ہے، میں وعدہ کیتا ہے قرآن کے اندر لئن شکرتم لازیدنکم، جڑا میرا جتنا جتنا شکر ادا کرتا جائے گا میں اتنا اتنا مزید دیتا جاؤں گا. جڑا شکر ادا کرے تو میں رزق کم نہیں کر سکتا، دولت کم نہیں ہو سکتی. جڑا میری ناشکری کرے وہ دے رزق سے کبھی زیادتی ہو نہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. جو جتنا شکر ادا کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اتنا اسے اور ادا کرتا ہے. جو نعمت مل جائے اس پہ شکر ادا کرو. زبان سے اپنا تقیہ کلام بنا لو، گھر میں باہر میں کوئی پوچھے کیسا حال ہے کہو شکر ہے میرے مالک. کوئی کہے بال بچہ کیسا کہو شکر ہے میرے مالک کا. کیسے حالات چل رہے ہیں کہو شکر ہے میرے مالک کا. کیوں کہ جس حال میں وہ رکھے شکر ہے اس کا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب وہ ملکہ بلقیس کا تخت آیا نا، آصف بن بطیل آئے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ نبوت کی شان تھی، یہ میرا ولی تھا، اس کا یہ کمال تھا. جب تخت آیا نا پاس تو فوراً کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. نبی ہو کر ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ جب کسی نعمت کا ظہور ہو جائے، نعمت مل جائے تو فوراً اس کا فضل ہے، اس کا شکر ہے. اگر وہ نہ کرتا تو نہیں ہو سکتا. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جا رہے ہیں راستے کے اندر نا جوتی ٹوٹ گئی. جب جوتی ٹوٹی نا تو شکوہ کیا، شکوہ کہتے ہیں مالک لوگوں نے اتنی نعمتیں دے جا رہے ہیں سن ایک جوتی بھی نہیں دیتا. پتہ نا ہمارے زبان پہ بھی کتنے شکوے شکایتیں آتے ہیں. اللہ نے ہمیں کتنا کچھ دیا ہوا ہے، اس کے باوجود ہماری زبان شکر ادا نہیں کرتی، نہ شکری کے جملے بولتی ہے. شاید اسی لیے ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں. میں جو سمجھا ہوں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کم کرتے ہیں. تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے یا اللہ جوتی بھی نہیں دیتا ہے، جوتی ہاتھ میں پکڑی جا رہے ہیں، آگے گئے نا تو آگے دیکھا اس کے پاؤں ہی کوئی نہیں، تو فوراً سجدے میں گر گئے. کہا مالک کیا ہوگا جوتی نہیں ہے، پاؤں تو سلامت ہے. تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ نے صحت دی اس کا شکریہ ادا کرو. اللہ نے اولاد دی اس کا شکریہ ادا کرو. اللہ نے ماں باپ کا ساتھ دیا اس کا شکر ادا کرو. اللہ نے رزق حلال دیا اس کا شکر ادا کرو. اگر بندگی کے لیے آ جاتے ہو اس کا شکر ادا کرو. اگر توفیق نہیں ملتی اس سے معافی مانگ کے اس کا شکر مانگو کہ مالک توفیق دے کہ میں تیرے در میں سجدہ ریز ہو جاؤں. اور پھر دوسری چیز، جب کوئی نیکی کرو کیا نیکی، مثلا کسی کا سہارا بن گئے، کسی کی مدد کر دی، کسی کی خدمت کر دی، تو اس کے لیے کیا؟ اگر یہاں آپ کو خوشی ملی ہے نا یہاں پہ
تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے نیکی قبول کر لی ہے۔ ابھی آپ تشریف لائے نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھ کے جب نکلے نا سجدے کر کے، اگر یہاں سکون محسوس ہو نا، خوشی محسوس ہو، تو پھر سمجھ لینا کہ رب نے سجدے رب نے قبول کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔